اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی، جس میں آپ کے سوالات ڈسکس کر رہے ہیں اور کچھ موضوعات۔ یوں تو آپ کے سوالات الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، لیکن خصوصاً میں چاہوں گا کہ شریعت سے ریلیٹڈ، احکام سے ریلیٹڈ اگر زیادہ سے زیادہ سوال ہوں اور ان سوالوں کو دوسرے تک بھی پہنچایا جائے تو یہ بہت عمدہ چیز اس بنا پر ہوگی کہ نوجوانوں کے لیے بھی ان سوالوں کے کرنے اور ان کو آگے پہنچانے کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہو جائے گا۔ آئیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے سوال ہیں، الحمدللہ ان کا سوال جو رضا حسین چھولس سے کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آیت اللہ سیستانی صاحب کا مقلد ہوں، کیا پیش نماز یعنی مولانا نماز کی اجرت لے سکتا ہے؟ کیا نماز کی اجرت لینا جائز ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک نماز کی اجرت لینے کا مسئلہ ہے، واجب چیز کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر اگر کوئی پیش نماز کسی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس کو نماز پڑھانے کے لیے اگر کوئی چیز دی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، نہ اس کا لینا صحیح ہے نہ اس کو دینا صحیح ہے۔ ہاں، لیکن بعنوان ہے اس کے کہ وہ آتا ہے مستحبات کو انجام دیتا ہے، مثلاً کیونکہ واجب چیز کے لیے کچھ نہیں دیا جا سکتا، لیکن مستحبات کو انجام دیتا ہے، یا مثال کے طور پر وہ جہاں سے سفر کر کے آتا ہے تو وہ مثال کے طور پر اس کے ٹریولنگ کے عنوان سے کہ وہ زحمت کر کے آتا ہے، سفر کر کے آتا ہے، مجلس کو خطاب کرتا ہے یا دیگر دعاؤں کو سناتا ہے یا پڑھتا ہے یا سکھاتا ہے، اس نیت سے دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر اس میں ایک سوال ہوتا ہے، جیسے ایک محلے کی مسجد ہے اور اس کے جو نگراں ہیں خصوصاً ایک شخص ہے، وہ دیکھتا ہے، متولی کہہ سکتے ہیں، اور وہ سب سے چندہ وصولتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مولانا نماز پڑھانے جو آتے ہیں ان کو پیسہ دینا ہے، نماز پڑھانے کے پیسے دینا ہے، نماز پڑھانے کے پیسہ ہے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے نا، کہ وہ پھر اسی زمرے میں آ گیا۔ دیکھیں، کسی کے کہنے سے عنوان نہیں بدلتا ہے، البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عنوان کو بدل کے دیں، کہ مثال کے طور پر مولانا کے لیے ہم جمع کر رہے ہیں، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ مثال کے طور پر ظاہر سی بات ہے کہ نماز جماعت کے لیے وہ آ رہا ہے، تاکہ نماز جماعت پڑھانا واجب نہیں ہے، نماز جماعت مستحب عمل ہے، تو ایک مستحب عمل کے لیے کسی کو کوئی چیز دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح وہ دعا پڑھے گا، تعقیبات پڑھائے گا، اس عنوان سے دیا جا سکتا ہے، تو دینے والا یہ نیت رکھے کہ ہم اس لیے دے رہے ہیں، یا وہ زحمت کر کے یہاں آ رہے ہیں، ان کے آنے جانے کا خرچہ ہے، پیٹرول ہے، ان تمام چیزوں کا مسائل ہیں، اس عنوان سے دے سکتے ہیں۔ ہاں، لیتے وقت لوگوں سے جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا، بہتر ہے کہ عنوان اور بہتر رکھا جائے اور تھوڑا سا ادب کے دائرے میں رکھا جائے، تاکہ دینے والے کے لیے بھی سبب خیر رہے اور لینے والے کے لیے بھی کوئی قباحت اور قبح کا مسئلہ نہ رہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہوں نے پوچھا، وومن کیا کسی خاتون کے لیے منقبت اور نعت پڑھنا ایسی جگہ پر جہاں پر کوئی اس کا محرم نہ ہو وہ ٹھیک ہے؟ اگر محرم وہاں نہیں ہے، سب نامحرموں کا مجمع ہے، تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ منقبت یا نعت کو پڑھے اور لوگوں کے سامنے ہو۔ ایک دفعہ کی آواز خالی جا رہی ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اسے پہچانتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ کہ نہیں، مجمع میں بیٹھ کے پڑھنا ہے یا کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، وہاں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، مگر یہ کہ محفل جو ہے وہ خواتین کی محفل ہو یا محرموں کا مجمع ہو، بھائی باپ اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، گھر میں ایک محفل ہو رہی ہے، وہاں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب یہ ٹیلی ویژن پر بھی اس طرح کیا ہوتا ہے، ہمارا اپنا یہ چینل اس طرح کے پروگرامز کے ساتھ ساتھ خواتین جو منقبت اور وہ نعت خوانی اور بہت سارے پروگرام، خصوصاً قرآن کی تلاوت بھی اگر ان کی آواز میں اور خود ان کا ویڈیو بھی چل رہا ہو تو وہ بھی جائز ہے؟ جہاں تک چینلز کے اوپر کام کرنے کی بات ہے، وہاں پر اگر وہ میک اپ کا سبب نہیں ہے، یعنی میک اپ اس کے چہرے پہ نہ ہو اور آواز کو بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں، بہت نیچرل آواز میں پڑھنی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہدف معصومین کی مداح کرنا یا قرآن یا اس کی تفسیر کو بیان کرنا یا مجلس سید الشہداء کو بیان کرنا ہے، اس عنوان سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ آغا میرا سوال یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کھل کر کیوں نہیں ہے، ان کا نام کیوں نہیں ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو قرآن سے صحیح طریقے سے ثابت کیسے کریں گے؟
پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اس مقصد کے لیے بالکل نہیں آیا تھا کہ لوگوں کو ڈسٹنگوش کرے کہ ایک فرد کا نام لے جی کیونکہ اگر رد پہ جواب دینا ہو، کوئی اگر مخالف آپ سے یہ سوال کرے تو اس سے آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ جن کو آپ نے منتخب کیا ان کے نام بھی قرآن میں موجود نہیں ہے، تو وہ کس عنوان پہ کسی وجہ سے آپ نے ان کو انتخاب کیا. اگر کوئی وجہ ہے اس کی انتخاب کرنے کی تو اس میں فضائل امیر المومنین کے بہرحال اس سے زیادہ مزائیں. قرآن نے شخص کے بجائے کردار کو پیش کیا ہے. اگر وہ شخص اس کردار پہ موجود ہے تو آپ اس کو پہچان سکتے ہیں. خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے سلسلے میں تو عامہ نے بھی مسلسل ایک پوری کتاب مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی کی موجود ہے، علی فی القرآن کے نام سے، اور ایک کتاب اہل بیت فی القرآن کے نام سے مرجع علی قدر کی موجود ہے، حتیٰ اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اس میں اہل سنت علماء نے جن آیات کے سلسلے میں لکھا ہے کہ یہ آیات اہل بیت کی شان میں یا امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئی ہے یا اس کا مصداق عتم یا افراد ہیں، جو اہل سنت علماء نے لکھا ہے ان کو آپ نے جمع فرمایا ہے. اور ان کو دیکھ کر انسان بہت آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ نام ذکر کرنا کوئی ہدف نہیں. تو قرآن میں 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 24 کے نام ہیں، تو کیا باقی انبیاء نہیں رہ جائیں گے یا باقی رسول نہیں رہ جائیں گے؟ نام نہیں ہے قرآن میں. قرآن میں رسول اللہ کا نام صرف 4 مرتبہ لیا گیا ہے. تو قرآن میں نام ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر صفت موجود ہے اور ہمارے پاس تفاسیر کے ذریعے سے، روایات کے ذریعے سے معلوم ہے کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے تو ہمارے لیے کافی. رہی بات خلافت کی امیر المومنین علیہ السلام کی، تو آیت انما ولیکم اللہ ورسولہ واولی الامر منکم اور دیگر آیات، مثلا وہ آیت جس کے اندر وہم راکعون کی مثال دی گئی ہے کہ وہ لوگ وہ لوگ تمہارے ولی ہیں، اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے اور وہ تمہارا ولی ہے جو نماز قائم کرتا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. معلوم ہے کہ مصداق عتم اور واحد مصداق اس آیت کا امیر المومنین علیہ السلام کی ذات ہے. اور یہاں پر ولی سے مراد وہی ولایت ہے جو اللہ کے پاس ہے، وہی ولایت ہے جو رسول کے پاس ہے، اور اسی طرح کی ولایت امیر المومنین کے پاس ہے. تو یہاں پر پہلی 2 ولایت کو ہم کہیں کہ یہ ولایت مطلقہ ہے اور دوسری ولایت کو ہم کہیں کہ دوست کے معنی ہے، تو یہ قرآن میں معنی میں تحریف کرنا ہے. وَإِلَّا کہیں سے آپ کے پاس کوئی ڈسٹنگوش کرنے کے لیے نہیں ہے کہ اس معنی کو چینج کر دیا جائے. تو اگر دیکھنا چاہے انسان تو بہت کچھ اس کو مل سکتا ہے. یا ایھا رسول بلغ، یہ آیت کے سلسلے میں مختلف علماء نے لکھا ہے، حتیٰ غدیر کے سلسلے میں آپ کو اہل سنت کے منابع مل جائے گا کہ یہ آیت غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی اور رسول اکرم نے امیر المومنین علیہ السلام کو ہاتھوں بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں وہ صرف معنی میں تحریف کرتے ہیں، وَإِلَّا وہ خود قبول کرتے ہیں غدیر کے موقع پر امیر المومنین کو ہاتھ پہ بلند کر کے رسول اکرم نے یہ بات کہی تھی. تو معنی میں تحریف کرنے سے آپ اگر واقعیت کو جھٹلائیں تو ایک الگ بحث ہے. وَإِلَّا مثالیں بہت موجود ہیں. تو ان کے جواب میں یہی عرض کروں گا کہ نام نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے یا وہ خلیفہ نہیں ہے یا وہ مثال کے طور پر اس چیز کے حقدار نہیں ہے. قرآن کا ہدف تھا شناخت کروانا صفات کے ذریعے سے، تاکہ ایک تو محفوظ رہے تحریف سے، کیونکہ دشمن پھر اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، نام کو بدلنے کی کوشش کرتے. لہٰذا خدا نے رمز کے ذریعے سے گفتگو کی اور صفتوں کو ظاہر کیا تاکہ نام کی ضرورت ہی نہ پڑے، تاکہ وہ تحریف سے بھی محفوظ رہے. اور دوسرا سنت الہیہ یہ رہی کہ سب کے نام اس نے تحریر نہیں کیے ہیں. قرآن میں رمز کے ذریعے سے بات ہوئی، راز کے ذریعے سے بات ہوئی، اشارے کے ذریعے سے بات ہوئی ہے. اور اتنی آیات خود اہل سنت علماء نے نقل کی ہیں اپنی کتابوں میں جو اہل بیت کی شان میں ہیں کہ اگر کوئی انسان ایمان لانا چاہے تو اس کے لیے ایک آیت ہی کافی ہے، اور انسان ایمان نہ لانا چاہے اور نہ ماننا چاہے تو پورا قرآن بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے. جزاک اللہ. What is the difference between تولا and تبرہ؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، یہ تولا اور تبرہ کے فرق کو محسوس، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. البتہ دونوں ایک دوسرے کا مکمل ہیں، یعنی تولا کے بنا تبرہ مکمل نہیں ہے اور تبرہ کے بنا تولا بھی مکمل نہیں. دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں. تولا کا مطلب ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، رسول اکرم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اظہار محبت کرنا. اور تبرہ کا مطلب ہے اہل بیت اور ان کے اہل بیت کے دشمنوں سے، خدا رسول اور اہل بیت کے دشمنوں سے براعت کرنا ہے، دوری اختیار کرنا. یہ دونوں لازمہ ہیں. بلکہ بعض روایات سے ہمیں اس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں ہمیں اشارہ کرتی ہیں کہ براعت پہلے ہے، مقدم ہے تولا کے اوپر. ٹھیک ہے، فہرست میں تولا کا نمبر 9 ہے اور تبرہ کا نمبر 10واں ہے، لیکن اگر صحیح سے ہم دیکھیں تو براعت پہلے ہے. ہمارا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ،
تو اس میں براعت پہلے ہے کہ ہم پہلے انکار کرتے ہیں تمام جھوٹے خداؤں کا اور پھر ہم اقرار کرتے ہیں خدا واحد لا شریک کی وحدانیت کا اور اس کے معبود ہونے کا. تو ہمارا جو سٹانس ہے، جو سسٹم ہے، اس میں براعت پہلے ہے، ہر چیز میں براعت پہلے. دیکھیے عملی زندگی میں بھی براعت پہلے. آپ طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نجاست سے دوری اختیار کرنی ہے، تبھی آپ طہارت تک پہنچ سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک گلاس ہے، اگر اس کے اندر پانی موجود ہے اور آپ اس کے اندر کچھ اور ڈالنا چاہیں تو اس میں جگہ ہی نہیں ہے کچھ اور ڈالنے کی، تو پہلے اس کو صاف ہونا ضروری ہے. اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو باہر نکالا جائے، پھر اس کے اندر کسی چیز کو رکھا جائے. اگر ایک گلاس ہو یا کوئی ظرف ہو، کوئی برتن، اس میں کوئی نجس چیز ہے تو آپ اس کے اندر اگر آب زمزم بھی ڈال دیں نجس ہو جائے گا. لہٰذا پہلے اس کو پاک کیا جائے گا اور پھر اس کے اندر آب زمزم یا کوئی بھی پانی ڈالا جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی پاک کر سکتا ہے. تو لہٰذا عملاً پہلے براعت ہے، جس سے دل کے اندر سے تمام شیطنت کو، تمام برائیوں سے ہم دوری اختیار کریں، پھر ولایت امیر المومنین اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دل میں جگہ دیں. تو فرق کوئی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کا ملازمہ ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں، دونوں ضروری ہیں. اور اہم ہے کہ انسان پہلے براعت کر کے اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک کرے تمام برائیوں سے، اور پھر ولایت امیر المومنین اور ائمہ کو قبول کرتے ہوئے اپنے دل کو پاک رکھے. بہت بہت شکریہ. یہ بھی سوال کچھ ملتا ہی جلتا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ رافضی اور ناصبی اور منافق ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں رافضی عام طور سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے قبول کرنے والے افراد، یعنی شیعہ اثنا عشری افراد کو بعض اہل خلاف افراد نے رافضی کا لقب دیا. رافضی کا مطلب ہے جنہوں نے انکار کیا. تو از اس عنوان کہ ہم نے رسول کے بعد کسی غاصب خلیفہ کو قبول نہیں کیا اور اس کی خلافت سے انکار کیا، ہم سب کو قبول ہے کہ ہم سب رافضی ہیں، لیکن ہم نے رسول کی کسی تعلیم کا انکار نہیں کیا ہے، قرآن کی کسی تعلیم کا انکار نہیں کیا ہے. تو اگر کوئی شخص کسی امیر المومنین کے چاہنے والے کو، امیر المومنین کی ولایت کے قبول کرنے والے کو رافضی کہتا ہے، تو اگر اس کا عنوان یہ ہے کہ اس نے رسول کے بعد غصبی خلافت کو قبول نہیں کیا، تو ہم بشوق سے اس لقب کو قبول کرنے کو تیار ہیں. الحمدللہ. تو رافضی کا مطلب ہوا جس نے رسول کے بعد غصبی خلافت کو قبول نہیں کیا. یہ ہماری اگر شان ہے تو اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. رہی بات ناصبی کی، ناصبی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اہل بیت کے کھل کر دشمن ہوں، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں لیکن اہل بیت سے دشمنی کا اظہار کرتے ہوں. تمام فرق کا اتفاق ہے اس معاملے پہ کہ رافضی کے ساتھ تمام فرقوں کا اور تمام مذاہب کا اس پر اتفاق ہے کہ ناصبی کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہیں، کیونکہ اہل بیت سے مودت اور اہل بیت سے محبت سب کے نزدیک ضروری اور واجب ہے. لہٰذا وہ لوگ جو نفرت کا اظہار کریں یا برائی کریں اہل بیت علیہ السلام کی، یا ان سے بغض اور حسد رکھیں، ان سے معاملات رکھنا صحیح نہیں ہے. تو وہ انسان جو اہل بیت سے نفرت کا اظہار کرے یا ان سے دوری کا نام لے یا ان کو غلط طرح سے یاد کرے، وہ انسان ناصبی اور اس سے معاملات رکھنا صحیح نہیں ہے. تیسری چیز ہے منافق، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، پورا سورہ منافقون قرآن میں موجود ہے. منافق وہ ہے جس کو آپ پکڑ نہ سکیں، منہ پہ وہ کہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، لیکن دل سے قبول نہ کرتا. اور یہ سب سے سخت ترین قسم ہے دشمن کی، کیونکہ اگر کوئی انسان کھل کر ناصبی ہے، کھل کر آپ کا دشمن ہے، کھل کر کافر ہے، کھل کر مشرک ہے، تو کم سے کم آپ کو اس کو معلوم ہے کہ یہ آپ کا دشمن ہے. لیکن منافق وہ ہے جو آپ کی بزم میں ہے، آپ کی صفوں میں ہے، آپ کی نماز جماعت میں ہے، آپ کے روزہ افطار میں ہے، لیکن اصل میں اس نے دین کو قبول نہیں کیا ہے. رسول کے اطراف میں ہے لیکن رسول کی بات پر عمل کرنے والا نہیں ہے. موقع کی تلاش میں ہے کہ کب رسول کو نقصان پہنچائے، موقع کی تلاش میں ہے کہ کب رسول کے گھر والوں کو نقصان پہنچائے. اور شہزادی سلام اللہ علیہ نے باقاعدہ خطبہ فدق میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ تم جو آج رسول کی مخالفت کر رہے ہو اس کا سبق تمہارا نفاق ہے، کہ رسول کے بعد تمہارے چہرے عیاں ہو گئے، رسول کے سامنے تمہیں جرأت نہیں تھی. تو تاریخ میں جا کر اگر انسان مطالعہ کرے تو اسے تمام منافقین بہت صاف ستھرے نظر آ جائیں گے، ان کے چہرے بالکل صاف ان کو آئینے میں دکھائی دیں گے. تو منافق وہ ہے جو دل میں اسلام کا مخالف ہو اور اظہار کرے کہ وہ مسلمان ہے. البتہ اس کی سٹیجز ہیں. ایک دفعہ ہے کہ انسان منافق ہے عقیدے کے لحاظ سے، لیکن ممکن ہے کہ انسان عقیدے میں منافق نہ ہو، عملاً وہ رسول کو بھی قبول کرتا ہو، قرآن کو بھی قبول کرتا ہو اور اہل بیت کو بھی قبول کرتا ہو، امیر المومنین کو خلیفۃ بلا فصل بھی کہتا ہو، لیکن عمل میں، زندگی کی روزمرہ کی زندگی میں اس کا چہرہ دو رو ہو. مثلا آپ سے کچھ کہے، آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کو کچھ کہے، کسی کے سامنے اس کی تعریف کرے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرے، وعدہ کرے، وعدے کو وفا نہ کرے. یہ بھی نفاق کی ہی ایک قسم ہے. غیبت کرنے والا، بہتان لگانے والا، یہ بھی نفاق کی ہی ایک قسم سے
تعبیر کی گئی ہے۔ لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے چہرے کو دو رو نہ بنائے، ڈبل فیس نہ ہو، جیسا بھی ہو سامنے ہو، ظاہر ہو، اور اپنے آپ کو جیسا کہتا ہے ویسی طرح پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جزاک اللہ۔ ایک لفظ جنہوں نے پوچھے نے خارجی، تو اس کی بھی ڈیفینیشن اگر اس کو پتہ۔ خارجی ایک خاص اصطلاح ہے، ان لوگوں کو کہا گیا جنہوں نے اسلام سے خروج کیا اس عنوان سے کہ خلیفہ کے خلاف، یعنی خلیفہ منتخب کے خلاف تلوار اٹھا کر جنگ کی اور مخالفت کی۔ یہ سب سے پہلے جن لوگوں کو خارجی کہا گیا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بغاوت کی، جو نہروان میں امیر المومنین کے مقابلے میں جنگ پر آئے، اور ایک پورا سلسلہ ان کا چلا، اور یہ بعد میں بھی بہت زمانے تک اسلام میں اثر انداز اس طرح سے رہے کہ کبھی کسی کے خلاف قیام کرتے تھے، کبھی کسی کے خلاف قیام کرتے تھے، اور ان کی شناخت امیر المومنین نے یہ بتائی تھی کہ یہ قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ اکثر ان میں وہ ہیں کہ جن کے گلے تک قرآن پہنچا ہے لیکن اندر تک داخل نہیں ہوا ہے۔ تو ان کی خاص پہچان یہ کہ ظاہری عبادات پر بہت زور دیتے ہیں لیکن عملاً بہت ظالم و بہت شفاق لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے تاریخ کو شرمسار کیا ہے، امیر المومنین کا قتل کر کے، امام حسن کے اوپر حملہ کر کے، امام حسین کے قتل کے بعد دیگر ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کر کے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جس کے لیے امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ دین سے ایسے ہی خارج ہیں جیسے تیر کمان سے جدا ہونے کے بعد ہوتا ہے کہ اب وہ واپس نہیں آ سکتا۔ تو لہٰذا جہاں تک اصطلاح کی بات ہے تو خارجی وہ افراد ہیں جو دین کی مخالفت کریں اور اپنے دین کو صحیح دین کہیں اور باقی سب کو باطل سمجھیں۔ ایسے افراد سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آغا۔ اب ایک اور سوال انہوں نے، السلام علیکم، انہوں نے پوچھا کہ لیڈیز کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ کوئی حرج نہیں ہے اگر ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہی ہیں جہاں کوئی اگر وہ پورے سطر میں ہیں اور حجاب کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ کھلے آسمان کے نیچے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ انسان اگر مسجد النبی جائے یا انسان اگر خانہ کعبہ کے پاس، انسان ہم سب کو جانا خدا نصیب کرے، تو وہاں چھت نہیں ہوتی، کھلے آسمان کے نیچے ہی لوگ عام طور سے نماز پڑھتے ہیں اور اس سے کوئی قباحت یا ممانعت نہیں ہے۔ البتہ ملأ عام میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں ہر طرف سے لوگ گزر رہے ہیں وہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس سے بھی نماز اپنے آپ میں صحیح ہے۔ البتہ خواتین کے لیے سب سے بہتر جگہ ان کا گھر ہے، خصوصاً گھر میں وہ جگہ جہاں عام طور سے آمد و رفت لوگوں کی نہ ہو، لیکن اگر وہ نماز پڑھنا چاہیں، کھلے میں پڑھنا چاہیں، موسم کی وجہ سے چھت پر نماز پڑھنا چاہیں، کوئی حرج نہیں ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ۔ میرا سوال ہے کہ اگر کسی کے گھر میں خاندان میں دادی یا نانی یا کسی کا بھی کوئی انتقال ہو جائے تو کیا ضروری ہے کہ پورا سال کوئی خوشی کا سوئیں پوری اور نئے کپڑے نہیں پہننا؟ ہمیں پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، لیکن بس دوسروں کے، کیونکہ دوسروں سے سب جو سوال ہوتا ہے تو دوسرے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، مثلا خصوصاً شادی بیاہ وہ ایک سال نہیں کی جاتے، تو اس کے بارے میں آغا ضرور بتائیے، کیونکہ یہ تمام مسکنسیپٹ جو ہیں جس کے ذریعے بہت ساری اسرت اور وہ پریشانیوں کا سبب بنا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ انہوں نے اپنا جواب خود ہی دے دیا ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ کسی کے احترام میں مرنے والے کے لیے جو گھر والے ہیں ان کے لیے غم ہو، اور اس میں ہم سب شریک بھی ہیں، اور قرآن بھی اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ جو لوگ مرے ہیں، یا اہل بیت کی تعلیم میں بھی یہ ملتا ہے کہ جو شخص مرے اس کے گھر والوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور لیکن اس طرح سے کہ ہم سال بھر تک کوئی خوشی نہ اظہار کریں، ایسا کوئی حکم ہمارے پاس نہیں ہے۔ صرف مرنے والے کی بیوہ کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت رکھے گی، عدت وفات، جس کے اندر سنگار کرنا یا ایسے کام انجام دینا جو خوشی کا اظہار کریں، اس سے منع کیا گیا۔ باقی افراد کے لیے کوئی حکم نہیں، خصوصاً شرعی مسائل میں یا کوئی چیز جو سنت رسول ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے شادی، النکاح من سنتی، رسول نے فرمایا میری سنت میں سے عقد کرنا۔ قرآن نے حکم دیا ہے کہ اپنے جوان لڑکے اور لڑکیوں کی، عورتوں کی شادی انجام دو، یہ ایک سنت رسول ہے، حکم قرآنی پہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو کسی ایک انسان کے جانے کی وجہ سے، کیونکہ ایک سسٹم ہے، کچھ لوگ آئے ہیں، کچھ لوگ جائیں گے، یا اسی دن کچھ لوگ پیدا ہوں گے، اسی دن کچھ لوگ فوت کریں گے، کسی کی شادی ہوگی، کسی کے ہاں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، یہ سسٹم ہے دنیا، اسی طرح سے سسٹم چلتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی انتقال ہو گیا ہے تو کچھ دن مثال کے طور پر اس کے سوگ میں یا اس کے احترام میں کچھ کام نہ کیا جائے، لیکن جو طے شدہ عمل ہیں ان کو پیش نہیں، ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ مثلا قرآن نے جس کو عید قرار دیا ہے، یوم عید آ جائے، عید الفطر آ جائے، عید الاضحیٰ آ جائے تو وہ عید کا دن ہے۔ سوئیں منانا نہ منانا آپ کا اختیار ہے، کیونکہ سوئیں منانے سے عید کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ کے علاقے کی رسم ہے۔ ممکن ہے ایران میں نہ بنائی جاتی ہو، عراق میں نہ بنائی جاتی ہو،
سیوئی بنانا کوئی دینی چیز نہیں ہے، ایک علاقے کی رسم ہے، بنائیے یا نہ بنائیے. لیکن اگر کسی علاقے میں اس چیز کو عید منانا منا جائے تو آپ کو عید منانی چاہیے، کیونکہ اہل بیت نے عید منائی ہے. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے باوجود عید کے دن نماز پڑھی گئی ہے، عید کے دن عمل انجام دیے گئے، اس سے بڑا کوئی غم کیا ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم حکم خدا سے کسی کو ٹکرا نہیں سکتے ہیں. لہٰذا عید منانا یا عید کی نمازوں کو ادا کرنا یا اعمال کو انجام دینا یا معصوم کی ولادت اگر پڑ جائے، ہمارا شعار ہی یہی ہے کہ ہم معصوم کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں اور معصوم کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں. اگر ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہو اور اس دن شہادت کا دن ہو تو ہم خوشی نہیں بناتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. اگر ہمارے یہاں خوشی کا موقع ہو اور اہل بیت کے یہاں غم کا ہو تو ہم غم کو پریفر کرتے ہیں. اور اس کے برعکس اگر ہمارے یہاں غم کا موقع ہو جائے، خدا نہ کردہ کوئی گھر کا فرد چلا جائے اس دنیا سے، اور اہل بیت کی خوشی کا دن ہو تو ہم اہل بیت کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں. یہی شیعہ ہونے کی علامت ہے، یہی اہل بیت کے محب ہونے کی علامت ہے. تو جہاں تک کسی بزرگ کا جانا، حتیٰ جوان کے بھی جانے پر کچھ دن تک اس چیز کا خیال رکھنا ہے، گھر والوں کو اذیت کا سبب نہ بننا، ٹھیک ہے، لیکن واجبات کو، مستحبات کو ترک نہیں کیا جا سکتا. ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس حکم موجود ہے اور عمل میں موجود ہے کہ امام معصوم کے زمانے میں کسی شخص کا انتقال ہوا تو انہی کے گھر میں یا کسی شخص کی یا کسی لڑکی کی شادی تھی تو امام نے اس میں شرکت کر کے اس عقد کو جاری تاکہ لوگوں کے لیے آسان کر دیں کہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا خصوصاً وہ گھر کے لوگ جن کا ہوا ہے یہ حادثہ، اگر وہ خود پہل کریں کہ مثلا جہاں شادی ہے وہاں جا کر کہہ دیں کہ آپ ہماری وجہ سے شادی کو چینج نہ کریے گا، ہم خود شرکت کریں گے یا ہمارے گھر سے کوئی ایک فرد شرکت کرے گا، تو ان کو ثواب بھی ملے گا، اس جانے والے کو بھی ثواب ملے گا جس نے کام انجام، جس کے لیے وجہ سے کوئی کام. لہٰذا چونکہ جو مر جاتا ہے اس کے لیے بہت سی حقیقتیں کھل جاتی ہیں. ممکن ہے وہ وہاں سے آواز بھی دے رہا ہو کہ یہ کام نہ کرو، لیکن لوگ اپنے حساب سے دین چلانے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا صرف مرنے والے کی بیوہ کے لیے حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس کام سے، حتیٰ اگر وہ مثال کے طور پر گھر سے باہر نکلنا چاہے اس 4 مہینے، اکثر یہ سوال آتا ہے کہ کیا جا سکتی ہے باہر؟ بالکل جا سکتی ہے. کوئی خاص ضروری کام ہے، کسی کام سے جانا ہے، بالکل جا سکتی ہے. اس کے لیے سنگار منع ہے، اس کے لیے خوشی کا اظہار منع ہے. لیکن اگر بغل میں شادی ہے تو وہ اگر وہاں جا کر تبریک کہہ رہی ہے کہ آپ کو آپ کی بیٹی یا بیٹے کی شادی مبارک ہو تو اس میں بھی جا سکتی. یہاں تقریبات میں شرکت کرنے سے اس لیے پرہیز کرے کہ ممکن ہے لوگ تانات یا تشریح کرے کہ مثلا یہ شوق نہیں بنا رہی ہے، لیکن باقی کسی بھی عمل میں اس کو شریک ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. آغا کیونکہ یہ ایک سوال اس میں بیچ میں رہ گیا کہ عید کے دن بھی یہ ہوتا ہے، سوال کئی بار آیا بھی ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں. عید کے دن کچھ افراد ہیں جو کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا 10واں منا کر عید کو نہیں مناتے. دیکھیے عید کے خطبے کے بعد اکثر ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا مصائب پڑھتے ہیں جو خطبہ دیتے ہیں، لیکن کیا اس کو 10ویں کے طور پر منایا کالے کپڑے پہننا؟ 10واں جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی شریعت نے حکم دیا ہو. کسی بھی امام کا 10واں آج تک بنانے کی کوئی تاکید ہم تک نہیں. امام حسین سے کچھ چیزیں مخصوص ہیں، اس میں بھی 10واں نہیں آیا ہے. امام حسین کا 7واں آیا ہے روایات میں، اور اس سے بھی زیادہ جو روایات میں آیا ہے وہ امام حسین کا 40 40 آئی. کسی اور امام کے 40، حتیٰ رسول اکرم کا 40 بنانے کی کوئی تاکید نہیں ہوئی ہے. صرف امام حسین علیہ السلام سے یہ چیز مخصوص ہے. اور اگر ہم اس طرح سے عمل کرنا چاہیں تو پھر امیر المومنین پہ کیوں رکیں؟ باقی لوگوں کے لیے بھی رکنا پڑے گا ہمیں. رسول اکرم کی شہادت کے 10ویں دن عید زہرا ہے، اس کو بھی ہمیں ترک کرنا پڑے گا کہ پھر وہ 10واں دن ہے، اور عید زہرا سے بڑی کوئی خوشی ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ امام کی شہادت کے بالکل اگلے دن ہے. 8ویں تاریخ کو شہادت ہے امام حسن عسکری کی، اور 9ویں کو ہم عید زہرا مناتے ہیں. لہٰذا اس طرح سے عناوین دینا اور اس طرح سے عمل کرنا صحیح نہیں ہے. اس سے پرہیز. اکثر افراد جو اس کام کو انجام دیتے ہیں یا وہ دین کے نابلد ہیں یا دین کے دشمن ہیں، جو ظاہری طور پر دیندار بن کر دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لہٰذا ایسے تمام معاملات میں ہمیں اپنے مراجع کی طرف رجوع کرنا چاہیے، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، احادیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے حساب سے عمل کرنا چاہیے. کیونکہ ایک غافل اور نابلد اور جاہل نادان دوست جو ہوتا ہے وہ ایک عقل مند دشمن سے زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ان سے پرہیز کرنا ضروری. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی، اور بہت خاص موضوعات کے ساتھ اور سوالوں کے ساتھ آپ سے روبرو تھے. ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے پھر کچھ موضوعات اور سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.